السلام علیکم. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سہرش زہیب, اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اچیورز کو اپنے اس پروگرام میں بلاؤں اور ان سے زبردست قسم کی جو ان کی اچیومنٹس ہیں, ان کی لائف کو لے کے کس نے ان کو انسپائر کیا, کس طرح کی زندگی گزر رہی ہے, ابھی جو حالات و واقعات ہیں ان میں کیسے وہ اس میں سروائیو کر رہے ہیں. اور پھر جب کوئی سیاستدان ہو تو پھر تو ہمیں بھی اشتیاق ہوتا ہے کہ اس سے پوچھیں کہ عوام کتنے سوال ان سے کرتے ہیں. اپنے حلقے میں اگر جاتے ہیں تو لوگ ان سے کیا پوچھتے ہیں, وہ کیسے ان کو سمجھاتے ہیں, تسلی دیتے ہیں ان حالات میں. یہ سب کچھ پوچھنے کے لیے, کچھ دل کی باتیں کرنے کے لیے آج میں نے دعوت دی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ, ڈاکٹر شاہدہ, جو کہ میرے ساتھ ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ, میں ماشاءاللہ جب سے ابھی ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو دیکھ رہی ہوں, آپ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہے. تو کچھ لوگ نا کسی بھی طرح کے حالات ہوں نا بڑے اطمینان میں رہتے ہیں, اور ان کے چہرے پہ اس طرح کچھ پریشانی یا پھر نہیں نظر آتا کہ شاید یہ کلجھن کا شکار ہیں یا ہر وقت جلدی میں ہے. پرسنالٹی کچھ لوگوں کی ایسی ہوتی ہے. تو میں نے صحیح جج کیا آپ کو؟ ہاں, میں سمجھتی ہوں کہ پریشان ہونے سے اور مزید پریشانیاں بڑھتی ہیں, تو مسکرا کے ہر طرح کے حالات کو فیس کرنا چاہیے. اور میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں شاہدہ صاحبہ کے بارے میں کہ یہ ماشاءاللہ تقریباً 22 سال سے پالیٹکس میں ہیں, اور سیاست کے ساتھ انہوں نے اپنا گھر بھی چلایا, بچے بھی پالے. پھر ایز اے سنگل پیرنٹ انہوں نے 10 سال پہلے ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو بچوں کو بھی دیکھا ہے, ان کی شادیاں کر دی ہیں, تو ماشاءاللہ نانی بھی ہیں اور انشاءاللہ آگے دادی بھی بن جائیں گی. کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے. تقریباً 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا مجھے پالیٹکس. اچھا, 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. اور انتہائی مجھے شوق بھی تھا. اور بی بی کو جب ہم دیکھتے تھے تو اس وقت کالج میں اسٹوڈنٹ لائف ہوتی تھی, تو اس وقت تو یہ نہیں تھا موبائلز وغیرہ کا, تو ہم ان کی پکچرز کو کٹنگ کر کے البم بناتے. تو اللہ مطلب بہت ہی ایک ایسی شخصیت تھی سحر انگیز کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم سب جو ہیں پالیٹکس کریں. اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی خواتین کی اپرچونیٹی ہے کہ ہمیں ایک ایسی لیڈر ملی جو ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں. تو اسی لیے ہم نے پالیٹکس میں آئے, اور میرا کوئی ایسا سچ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا. میں بھی ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی, لیکن میں نے دیکھا پیپلز پارٹی میں یہ اپرچونیٹی ہے کہ آپ محنت کریں, آگے بڑھتے جاتے ہیں, کسی قسم کی کوئی ہرڈلز نہیں ہوتی. ہاں, محنت ہر فیلڈ میں ہوتی ہے, اسی طرح پالیٹکس میں بھی جو محنت کرتا ہے وہ آگے آتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, محنت کا پھل تو ظاہرہ پھر ملتا ہے, وہ رائے گاہ نہیں جاتی. کیسا آپ کا وقت بی بی کے ساتھ گزرا ہے؟ کتنا آپ کو ان کے قریب رہنے کا موقع ملا؟ بہت اچھا ٹائم تھا وہ بھی اچھا ٹائم تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ بی بی کے ساتھ جس نے رہا, جو بھی رہا, وہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ وہ ایک ایسی سحر انگیز شخصیت تھی. ہم بہت کچھ سوچ کے جاتے تھے آج ہم یہ بات کریں گے, وہ بات, لیکن ہم جب دیکھتے تو بہت سی چیزیں ہم بھول ہی جاتے تھے. ان کا پیار, ان کا لو اتنا اچھا تھا, اور ان کی ایک شخصیت تھی, ایسا لگتا تھا کہ ہم بہت چھوٹے سے ہیں, وہ بہت بڑی کوئی شخص. اچھا, کچھ لوگ بڑے اصول پسند ہوتے ہیں, اور میں نے جو بی بی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بہت ٹائم مینیج کر کے چلتی تھیں, اور اپنی مطلب بات کی پکی, اور مطلب ٹائم ان کے پاس کیلکولیٹڈ ہوتا تھا ہر چیز کے لیے. جس طرح مجھے اس سے پہلے گیسٹ میں نے بتایا کہ جب انہوں نے بلاول سے ملنا ہے تو انہوں نے اٹھنا ہے اور جانا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہوگا بعض اوقات انسان نا تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے کہ یار میں نے یہ بھی پوچھنا ہے, یہ بھی پوچھنا, ٹائم شاید کیلکولیٹڈ ہے تو یہ بھی رہ جائے گا, وہ بھی رہ جائے گا. کیا ماحول کیا ہوتا تھا جب آپ ان سے ملتی تھیں؟ کہ میں سمجھتی ہوں کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں ان کی جو اچیومنٹ ہے اسی میں ہے کہ وہ ہر چیز کے ٹائم کو مینیج کر کے چلتے ہیں. جب تک آپ ٹائم کو مینیج نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہوتے. اور بی بی کی اب جو کامیابی تھی, اور ابھی بھی جو پولیٹیشینس ہیں, چاہے چیئرمین بلاول صاحب ہو, محترمہ فیاض طاہرپور صاحب ہوں, یا زدہ صاحب, سب کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنے ٹائم کو بہت مینیج کر کے چلتے ہیں, اور اسی میں کامیابی. اور ہم ان سے سیکھتے ہیں, چونکہ ہم تو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں آتے ہیں, لیکن ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور بھی ہم تو پارٹی کے ورکر رہے ہیں اور ہیں, تو ہمیشہ سیکھا ہے. اور یہی چیزیں میں نے آپ سے کہا سوچ کے بہت کچھ جاتے تھے. ایک تو ہم ایجنڈے پہ بات ہوتی ہے, دوسرا اگر ہم کچھ کہنا بھی چاہتے تھے تو بی بی کی شخصیت ایسا لگتا تھا کہ ہم بہت چھوٹے سے ہیں اور وہ بہت بڑی ہیں, اور ہم بھول جاتے تھے بہت ساری باتیں کہ یہ کہنا تھا اور ہم یہ بھول گئے. لیکن وہ ٹائم دیتی تھی, وہ سمجھتی تھی, ان کے اندر بھی یہ بہت بڑی خاصیت تھی کہ جو کچھ ہم کہنا چاہ رہے تھے تو وہ پہلے ہی وہ انڈرسٹینڈ کر لیتی, تو وہ بات وہ خود ہی کہہ دیتی تھی. کیا بات ہے. بالکل, میں خود ان کی پرسنالٹی سے بڑی انسپائر ہوں. آئی تھنک لاکھوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, بڑی نایاب شخصیت تھی ان کی, بالکل بڑی انسپائرنگ شخصیت تھی. اچھا, مجھے یہ بتائے گا کہ بی بی ظاہر ہے ہر شخص کا ایک اپنا مزاج ہے, اپنی طبیعت ہوتی ہے, اپنے اصول ہوتے ہیں, اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے.
پیپلز پارٹی تب کیسی تھی اور اب کیسی ہے یا پھر بالکل ویسی ہے؟ جس وقت یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا 27 دسمبر کا تو ہم یہ سمجھے کہ پیپلز پارٹی بھی ختم ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, مطلب ایک دم بلیک ہو گیا تھا وہ ایرا, اور اس کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کیا ہوگا, کیونکہ ہمارے لیے ایسا تھا ہی نہیں کہ بیوی کے پاس بعد اب کچھ بچا ہے. لیکن جب ہم نے دیکھا صدر زرداری صاحب کے حوصلے کو, ان کے بچوں کے حوصلوں کو, اور پھر انہوں نے جب پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے پاکستان کی بات کی, اور اس کے بعد نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے ہم سب کے سر پہ جس طرح ہاتھ رکھا, پارٹی کو بچایا. اور خاص طور پہ میں عاطف فریال تالپور کا ذکر نہ کروں تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادتی ہوگی, کہ وہ جس طرح ہم سب کو لے کے چلیں, وہ اس وقت ویمن ونگ پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, اور انہوں نے جس طرح پارٹی کو سنبھالا, جتنی جاں فشانی کے ساتھ, محنت کے ساتھ وہ دن رات کام کرتی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ ہم سے سب سے اچھا مل رہی. لیکن ہر شخص کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ ہر بات کا فوری طور پہ رسپانس دینا, اگر یہ ساری لیڈرشپ نہ ہوتی تو شاید پیپلز پارٹی ختم ہو جاتی. لیکن پیپلز پارٹی آپ نے دیکھا کہ اب جتنی کراچی میں آپ دیکھ لیں, حیدرآباد میں دیکھ لیں, وہ علاقے سانگڑ دیکھ لیں جو کبھی بھی ہم ماضی میں نہیں جیتے تھے, اب وہ علاقوں پر بھی اب پاکستان پیپلز پارٹی کی گرفت ہو گئی ہے. وہاں میئر ہمارے آ گئے ہیں, ہمارے یو سی چیئرمین, ٹاؤن چیئرمین. تو یہ پیپلز پارٹی کی اسی لیے کامیابی ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ تمام ورکر کے ساتھ کنیکٹ ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ورنہ ایک لمحے کو تو ہم یہ سمجھے تھے کہ بی بی کی شہادت کے بعد سب ختم ہو گیا. تو ابھی شاہدہ صاحب کیسا آپ کا تعلق ہے بلاول کے ساتھ, آصفہ کے ساتھ, اور آپ ان میں لیڈرشپ کوالٹیز کیا دیکھ رہی ہیں, ان سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ بالکل جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور بی بی آصفہ اپنے ورکر کے ساتھ ویل کنیکٹ ہیں. کین یو بلیو اٹ کہ میں جب ہمارا ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا اور اس دن مجھے رات کو فوڈ پوائزن ہو گیا, بہت بدترین حالت تھی, اور میں صبح تقریباً 4 بجے ہاسپٹل پہنچی, وہاں مجھے ڈرپ, اور صبح 9 بجے ہمارا سیشن تھا, 10 بجے. تو میں ہاسپٹل سے آئی اور میڈیسن کے مطلب تھی, اور بالکل زیادہ غنودگی تھی, اور ڈرپ لگی ہوئی تھی, اور میں ویل چیئر پہ آئی. تو بی بی آصفہ جو کہ سائڈ پر بیٹھی تھیں وہ اتنی بے چین تھیں. مجھے جب میں اندر لابی میں گئی تو میرے پاس آئی, میری خیریت پوچھی, اور ویسے بھی وہاں سے بھیجا کہ کیا مسئلہ کیا ہو گیا, اور پھر وہ مجھے ایک ایک گائیڈ کری تھی. میں نے اس دن سیلڈ لے لیا تھا رات کو کھانے میں ایک دعوت میں, تو وہ مجھے فوڈ پیدا, تو انہوں نے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل میری سگی بیٹی ہو, اور اس طرح وہ پریشان تھی. اسی طرح چیئرمین صاحب جو ہے وہ بار بار میرے پاس آ رہے تھے, صدر زرداری صاحب آئے پوچھنے کے لیے. تو یہ ایک حوصلہ ہوتا ہے ایک ورکر کا کہ, اور مجھے اتنا اپریسیشن دے رہے تھے کہ آپ اس حالت میں آئی ہیں. تو یہ ہمارا بھی کمٹمنٹ ہوتا ہے پارٹی کے ساتھ کہ چاہے کچھ بھی ہو ہمیں پہنچنا ہے ہر صورت میں. اور جب ہماری لیڈرشپ آگے ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھتی ہے, اس کو اپریسیشن دیتی ہے, اور پھر بعد میں بلا کر بھی وہ بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ اتنے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ رہے, تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. تو میں دیکھ رہی ہوں کہ چیئرمین صاحب کس طرح ایک ایک ورکر کے ساتھ کنیکٹ ہیں, ایک ایک کی پوچھتے ہیں, ہر ورکرس کو بائی نیم جانتے ہیں, اور جب وہ ہمیں بات کرتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. وہ ٹائم بھی پراپر دیتے ہیں. بی بی آصفہ کا بھی اسی طرح ہے کہ وہ اسی طرح سے ان میں اپنی ماں کی جھلک نظر آتی ہے دونوں میں. بلکہ بی بی بختاور کے اندر بھی یہ ہے کہ اخلاق بہت اچھا ہے, سب کے ساتھ عاجزی ان کے ساتھ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر ملنا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. بہت بڑی بات ہے, یہ بڑا انکریجنگ ہوتا ہے کسی ورکر کے لیے, اور بڑا مورال ہائی ہوتا ہے اگر آپ کی جو قیادت ہے یا سینئر لیڈرشپ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کنیکٹڈ ہو. اچھا مجھے بتائیے گا, آپ ڈاکٹر شاہدہ رحمانی آپ ہیں, اور ماشاء اللہ سے آپ ہومیو میں ڈاکٹر ہیں, فزیو تھراپسٹ بھی ہیں, پھر ویمن اسٹڈیز میں آپ PhD بھی کر رہی ہیں. آپ اتنا کچھ کیسے کر رہی ہیں؟ سیاست بھی کر رہی ہیں, گھر بھی, بچے بھی, پھر ماشاءاللہ بچوں کے بچے بھی, یہ ہو کیسے رہا ہے؟ دیکھیے میں سمجھوں تعلیم کے لیے تو عمر کی کوئی قید ہے نہیں, اور آپ کو ہمیشہ اسٹڈی کرتے رہنا چاہیے جب آپ فیلڈ میں ہیں, کام کر رہے ہیں. اور اس وقت میں ویمن ونگ کراچی ڈویژن کی پریزیڈنٹ بھی ہوں. تمام تقریباً 7 ڈسٹرکٹ میرے انڈر میں جن کو مجھے آرگنائز کرنا ہوتا ہے. اسی طرح جب میں پارلیمان میں تھی ابھی 2000 جب ہمارا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جب ہم اقتدار میں ہم کولیشن میں آئے تو میں ویمن پارلیمنٹری کوکس کی سیکرٹری جنرل منتخب ہوئی. اور اس کے بعد میں نے وہاں ویمنس کے لیے, پاکستان کی خواتین کے لیے بہت کام کیا, انٹرنیشنلی میرے رابطے رہے. تو میرے لیے بڑا ضروری تھا کہ میں ویمن اسٹڈیز کے اندر میں نے پھر MPhil کیا, اب میں اپنا PhD کمپلیٹ کر رہی ہوں کراچی یونیورسٹی سے. تو پڑھتے رہنا چاہیے,
اور کہتے ہیں بندہ جوان رہتا ہے اگر پڑھتا رہے. بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ اسٹڈی بہت ضروری ہے, اور یہ کریڈٹ میرے والد کو جاتا ہے. انہوں نے ہمیشہ ہماری تعلیم پہ توجہ دی اور ہمیشہ اسٹڈی یعنی مطالعے کی عادت ڈالی کہ ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ, تو وہ مختلف ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ہم سے بات کرتے. تو یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر جو بھی نالج ہے اس کا کریڈٹ. اچھا, ویسے یہ تاثر کیوں جاتا ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ خواتین شاید کم تعداد میں ہیں؟ ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں شازیہ مری صاحبہ نظر آتی ہیں, شہری رحمان صاحبہ نظر آتی ہیں, آپ نظر آتی ہیں ہمیں. اس کے علاوہ ہمیں ایک دو خواتین اور ہیں جو نظر آتی ہیں. یہ تاثر کیوں دیا جاتا ہے کہ جی خواتین اتنی نہیں ہیں پیپلز پارٹی میں؟ کوئی ایسی وجہ ہے یا پھر ایسا کچھ نہیں؟ نہیں, میں سمجھتی ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے ہی خواتین کو ہمیشہ صف اول میں کھڑا کیا. جب ہماری 2008-13 کی کیبنٹ تھی, اس میں سب سے زیادہ منسٹر ویمن پاکستان پیپلز پارٹی میں تھی, کی کیبنٹ میں تھی. اسی طرح آپ نے دیکھا فرسٹ اسپیکر, فرسٹ ڈپٹی اسپیکر, فرسٹ فارن منسٹر, فرسٹ ابھی آپ نے دیکھا کہ چاہے کلائمیٹ چینج کے شہری رحمان صاحبہ تھی, بے نظیر انکم سپورٹ کی محترمہ شازیہ مری صاحبہ تھی. یہ تو ابھی ہمارا کولیشن میں تھا, اس لیے پھر بھی ہم نے جو ہے 2 خواتین کو, بلکہ 3, ہنا ربانی خیر بھی اس میں فارن اسٹیٹ فارن منسٹر تھی. تو یہ خواتین سامنے آئیں. لیکن اس سے پہلے جو ہماری 2008-13 تھی اس میں بڑی تعداد میں تھی. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں بھی ڈپٹی اسپیکر فرسٹ ٹائم جو ہے ہم سعدیہ دانش صاحبہ. سندھ کے اندر آپ دیکھیں کہ آئی ٹی میں تنزیلہ اور پھر شہلا رضا, اس طرح کی ہماری خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. پیپلز پارٹی نے خواتین کو مین اسٹریم میں لائے. پیپلز پارٹی نے خواتین کو امپاورمنٹ کرنے میں اپنا اہم رول پلے کیا, خاص طور پہ جو ہمارا لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام بی بی شہید محترمہ بنظیر بس سروس بھی آپ لوگوں نے اسٹارٹ کی. سروس کے ساتھ آپ فرسٹ پولیس اسٹیشن, فرسٹ ویمن بینک اور اس طرح کے پروگرام, اور پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کو انٹرنیشنلی بہت زیادہ پذیرائی, یعنی کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے, سبھی ایک ساتھ ایک طرح کام کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں خاص طور پہ خواتین کو بہت عزت دی جاتی ہے, دوسری پارٹیز میں نہیں. دوسری پارٹیز کی خواتین ہم سے کہتی ہیں کہ آپ کی پارٹیز میں بہت زیادہ رسپیکٹ ہے, ہمارے چیئرمین ہمیں سب سے زیادہ عزت دیتے ہیں, ہمیں فرسٹ پرائرٹیز پہ ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور وہ ویمن ایشوز میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں کہ اسے فوری طور پہ حل کیا جائے, کسی کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہ ہو. بہت اچھی بات ہے یہ. اچھا مجھے بتائیں, یہ حسین اتفاق کہیں گی یا پھر بس یہ ہو گیا کہ آپ سیاست میں آ گئیں؟ نہیں, میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ میں تو بی بی کو دیکھ کر آئی تھی, اور پھر اس کے علاوہ میرے والد صاحب ایک گھر سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ گھر سے اگر کوئی ہو پہلے سے تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار میں نے بھی ایسے ہی نکلنا ہے, عوام کی خدمت کرنی ہے, اپنے لوگوں کا خیال کرنا ہے. کچھ ایسے خیالات آپ کے تھے یا پھر یہ حادثاتی طور پہ ایسا ہوا؟ حادثاتی طور پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. حادثاتی طور پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اچانک آئے اور ایم این اے بن گیا. میں اس طرح نہیں ہوا, اور مجھے شروع سے خواہش تھی کہ میں بھی کچھ کر سکوں, کچھ کام کروں. اور یہ کہتے ہیں نا کہ جراثیم پائے جاتے ہیں سوشل ورک کے, پولیٹیکل کے. اور میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بہت اور وہ بھی ایک سوشل مائنڈ اور پولیٹیکل مائنڈ تھے. اور جب 70s کے ایرا میں جب بھٹو صاحب کا دور تھا, اس وقت میرے والد صاحب بہت سرگرم کارکن رہے, لیکن اس کے بعد وہ حصول معاش کے یہاں تک نہیں پہنچ سکے. لیکن مجھے تھا کہ میں بی بی کی پارٹی میں کام کروں, اور مجھے یہ اپرچونیٹی میرے ہسبینڈ نے دی کہ جب 2001 کے اندر لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا تو مجھے ایز اے ناظم میں نے یونین کونسل کا الیکشن کنٹیسٹ کیا. 2002 میں نے ایز اے صوبائی اسمبلی کا ممبر کے کراچی سے الیکشن کنٹیسٹ کیا. پھر میں آہستہ آہستہ مختلف پوسٹوں پہ کام کرتی رہی, کراچی ڈویژن میں نائب صدر, سینئر نائب صدر, آج میں صدر ہوں. تو یہ چیزیں تھیں. یہ تو میں 2013 یعنی لاسٹ 10 ایئر بیفور جو ہے میں اسمبلی میں آئی تھی, لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر اینڈ سوشل ورکر میں کام کری تھی. اچھا, میں نے اس کو حادثاتی طور پہ اس لیے بولا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے, میں نے بہت سارے پولیٹیشینس کو سنا ہے کہ جب وہ دور جوانی تھا تو پھر ہم لوگوں کی یونیورسٹیز میں یا کالجز میں گروپس بنے ہوتے تھے, جس طرح وہ جماعتیں چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنی ہوتی ہیں, تو بس ان میں دوست کے ساتھ چلے گئے تو بس وہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوا. لیکن پہلے سے سوچا نہیں ہوا تھا, تو بس تو چل ہم پالیٹکس میں عملی طور پر پراپرلی آ گئے. خیر, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے فادر نے بھی آپ کو سپورٹ کیا, پھر اس کے بعد آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو اتنا سپورٹ کیا. کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے, مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو میں کہتی ہوں کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے اس کے باپ کا, بھائی کا, شوہر کا ہاتھ ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, شادی ویسے آپ کی پسند کی تھی یا ارینج میرج تھی؟ سو دونوں تھیں. تو یہ ملاقات کہیں ہوئی تھی یا ریلیٹیوز تھے, کس طرح شادی کب ہوئی؟ بس ملاقات ہو گئی تھی اور شادی ہو گئی. اچھا, تو آپ کے ہسبینڈ بھی پالیٹکس میں تھے؟
ہاں میرے ہسبینڈ پالیٹکس میں تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ جب تم مرکز پہ آ کے کام کر مطلب تو مین عہدوں پہ، تو میں پھر گھر کون دیکھ، لوگ بچے چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت، تو ایک لانگ ٹائم ہو گیا، بلکہ بچے تو ان لاس کی طرف سے پرابلم نہیں ہوئی کہ بھائی اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہو نا، پھر ان لاس کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، وہ خود ہی سنبھال لیتے ہیں، وہ خود ہی سنبھال لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ اپنے اخلاق سے، کردار سے سب کو اپنا آپ بنا لیتے ہو. بالکل. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ کبھی میرے ان لاس سے کوئی لڑائی بھی. صحیح. تو ابھی جب ہسبینڈ نہیں تھے تو کتنا مشکل ہوا بچوں کو پالنا، بچوں کو ساتھ لے کے سیاست بھی لے کے چلنا؟ بہت مشکل ہوتا ہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ اس وقت میں بالکل 2013 میں فرسٹ ٹائم ممبر نیشنل اسمبلی بنی، اور اس کے بعد 14 میں ڈیتھ ہوئی. تو میں یہ سوچتی تھی کہ جو عام عورت ہوتی ہے، جو کسی بھی پاور میں نہیں ہوتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، تو وہ اس کے لیے کتنی مشکل ہوتا ہے. اچانک جو سڈن ڈیتھ ہوتی ہے، کوئی اٹیک ہو جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، تو وہ تو سڈن ڈیتھ تھی. تو مجھے سنبھلنے میں تھوڑا ٹائم لگا، لیکن پھر میں یہ دیکھ رہی تھی کہ مجھے بچے سنبھالنے ہیں. بچے بالکل ایک جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو بچے، بلکہ خاص طور پہ جو میرا بیٹا اور بیٹی تھے بہت زیادہ ڈسٹرب تھے، تو مجھے ان کو سنبھالنے کے لیے اب میں اپنا درد جو ہے وہ کم کرتی تھی اور انہیں سمجھاتی تھی، لے کے چلتی تھی، کاؤنسلنگ کرتی تھی. تو بس قدرت نے سسٹم بنایا ہے، جب وہ اٹھاتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے. صحیح بات ہے. ایسے میں پھر آپ کی سپورٹ، بچے تو تھے ہی، آپ کے اپنے پیرنٹس سب ایجوکیشن لائف میں تھے، اور ان کی ایجوکیشن کو کنٹینیو کرنا اور یہ ساری چیزیں بہت پرابلم ہوتا ہے. خیر اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. تو آپ کے اپنے پیرنٹس بھی ہوں گے، بہن بھائی بھی ہوں گے، وہ کافی ہیلپ کرتے ہیں اس طرح کی سچویشن میں؟ جی بالکل، میرے پیرنٹس بھی ہیں، اور میرے والد بھی تبھی لاسٹ ایئر، یہ کووڈ کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی تھی لاسٹ ایئر بیفور. باقی یہ کہ میرے بہن بھائی سب میرے ساتھ کووڈ. اچھا، اب تو ماشاء اللہ بچوں کے بھی بچے ہیں آپ کی، ماشاء اللہ 3 بیٹیاں 1 بیٹا ہے، بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں. جی. تو کیسی لائف ہے؟ اب ٹائم ملتا ہے اپنے نواسیوں کے ساتھ کھیلنے کا؟ دراصل میری 2 بیٹیاں آؤٹ آف کنٹری، جن ایک کی ابھی ہوئی ہے شادی لاسٹ منتھ، اور ایک کی 3-4 سال پہلے ہوئی تھی. اس طرح ابھی کی ہے. بعد میں تو وہ چھوٹی بڑی والی جو بیٹی ہیں، ان کی 2 چھوٹی بیٹی ہیں، تو ان کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے چھوٹی. اچھا مجھے یہ بتائیں، بچوں میں سے کسی ایک کے بارے میں کہہ سکتی ہیں کہ زیادہ قریب ہے میرے، یا پھر سب ایک طرح ہی ہیں؟ ماں کے لیے تو سارے بچے ایکول ہوتے ہیں، ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ ماؤں کے بارے میں کیوں کہتے ہیں جی بیٹوں کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، بیٹوں سے؟ نہیں، میرا بیٹا مجھے یہ کہتا ہے کہ آپ بیٹیوں سے زیادہ کہتے ہیں. اچھا، یعنی گھر میں یہ لڑائی تو نہیں ہوتی نا کہ بھائی آپ اس سے زیادہ پیار کرتی ہیں، مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ وہ تو ہوتا ہے. بچے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کے ساتھ اگر وہ زیادہ کوئی آپ نے اٹیچمنٹ دکھائے تو وہ کہتے ہیں شاید ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ماں کے لیے ایک بچے کو بھی تکلیف ہو تو اس کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اب تو مجھے بہت ہی اپنا گھر خالی لگتا ہے کہ بیٹیاں چلی گئی ہیں. بیٹیوں سے چلیں بس اب جلدی جلدی بہو لے کے آئیں آپ، تاکہ پھر آپ کے گھر میں رونق ہو جائے گی، دل لگ جائے گا آپ کا انشاءاللہ. اچھا، کھانے میں کیا آپ کو پسند ہے، اور کوکنگ کرتی ہیں؟ کوکنگ میں خود کرتی ہوں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی میٹنگز ہر چیز کے ساتھ کوکنگ کرتی ہیں آپ؟ یعنی بچوں کو آپ کے ہاتھ کا کھانا پسند ہے؟ بہت پسند ہے. چلے زبردست. تو یہ اپنی امی سے سیکھی یا ساس سے سیکھی؟ امی سے سیکھی. تو کون سی کلاس میں تھی جب امی کی ہیلپ کرواتی تھیں یا شروع کیا تھا کھانا پکانا؟ جو ہمارا دور تھا اس وقت، جب ہماری ویکیشن ہوتی تھی 8-9 کلاس کے بعد، تو گرمیوں کی چھٹیوں میں تو پھر ہمیں جو ہے کچن میں انوالو کیا جاتا تھا، انگیج کیا جاتا تھا کہ جی اب آپ پکانا شروع کریں. تو تھوڑا بہت کھانا وغیرہ ہم پکانا شروع کر دیتے تھے. تو بس وہ کرتے کرتے اتنا اچھا سب کو لگتا تھا. مجھے کبھی اتنی ہنسی آتی ہے اس بات پہ. اکثر لڑکیوں کو مائیں کہتے ہیں نا، کچھ رشتے دار بھی، جب کام نہ کرو، پڑھنے میں تو ٹھیک ہے لگی رہتی ہوں، لیکن آگے چل کے پکانی روٹیاں ہی ہیں، تو یہ بھی سیکھ لو. تو بھائیوں کے ساتھ کیسا تعلق رہا ہے آپ کا اپنے؟ اکثر بھائی کہتے ہیں ایسے. بھائی تو میرے کھانے کو بہت مس کرتے، اور مطلب سب کو میرے ہاتھ کا کھانا بہت اچھا لگتا ہے. اچھا، تو شاہدہ صاحبہ جب فارغ ہوتی ہیں کیسے وقت گزارتی ہیں؟ جب اکیلی ہوتی ہیں کیا دل چاہتا ہے کہ پاس ٹائم ملتا ہی نہیں ہے. ٹائم ہی نہیں ملتا؟ کیا بات ہے. ٹائم ملے تو مطلب، اور اگر کسی دن آپ کی کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت مشکل وقت، بور ہو رہی ہیں. تو مطلب میٹنگس پورا دن چلتی ہیں آپ کی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں پارلیمان میں بہت بزی تھے، چونکہ اسلام آباد جانا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد بھی میں نے کوکس بھی، پھر انڈسٹری پروڈکشن میں فیڈرل پارلیمانی سیکرٹری بھی رہی، تو وہ بھی تھا. اس کے علاوہ کراچی ڈویژن کی پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے مجھے تمام ڈسٹرکٹ ابھی بھی ہم چونکہ الیکشن میں جا رہے ہیں تو الیکشن کی تیاری کے لیے ہم اپنی UC لیول اور وارڈ لیول پہ تنظیم سازی کر رہے ہیں. تو
اس میں کیسے ٹائم. ابھی میں آپ سے نا گھریلو باتیں پہلے کر رہی ہوں, یہ ساری باتیں میں آپ سے پوچھوں گی کہ پارٹی لیول پہ آج کل چل کیا رہا ہے. اچھا مجھے ایک بات اور بتائے, مطلب ٹھیک ہے آپ کا پیشن ہے پالیٹکس, تبھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ میرے ارد گرد مطلب میٹنگز بھی چل رہی ہوں, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, بالکل کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ جب انسان اکیلا بیٹھا ہوتا ہے یا پھر چلو تھک جاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کچھ ٹائم اپنے ساتھ اسپینڈ کرے, تو وہ آپ کس طرح کرتی ہیں؟ میوزک سنتی ہیں, چائے پیتی ہیں, یا کوئی سہیلی ہے اس کے ساتھ ٹائم گزارنا پسند کرتی ہیں, کیا کرتی ہیں؟ نہیں, میں سب سے زیادہ تو جب لانگ ڈرائیو ہوتی ہے تو میوزک سنتی ہوں. اس میں کس کو سنتی ہیں؟ اور سم ٹائم ہونا چاہیے موسیقی ضروری. کس کو سنتی ہے؟ مطلب کون سا میوزک آپ کو پسند ہے؟ سنگر کون سا اچھا لگتا ہے؟ سنگر رفیع ہے, مہدی حسن ہے, غزلیں پسند ہیں, ہاں اس طرح کے. صحیح. تو بچے یہ تو نہیں کہتے کہ امی کیا لگا لیا آپ نے؟ نہیں, ان کو پتا امی بہت کم سنتی ہے تو امی جو کہہ رہی ہیں وہ کر دیں. اچھا داماد کیسے ہیں آپ کے؟ اچھے ہیں؟ بہت اچھے ہیں. بہت اچھے ہیں. اور دو تو ویسے ہی باہر ہیں, تو جاتی ہیں بیٹیوں کے پاس ملنے؟ ہاں بالکل جاتی ہیں. اچھا, اور بچپن آپ کا کراچی میں گزرا ہے, لاہور میں گزرا ہے, کیسا بچپن تھا؟ بچپن میرا لاہور میں گزرا. لاہور میں گزرا ہے, میرے شہر میں گزرا ہے. میں بائی برتھ لاہور, مطلب پیدائش میری لاہور کی, اور چکر لگتا ہے لاہور لاہور بہت اچھا. ہاں بالکل لگتا ہے. صحیح. تو بچپن کی ظاہر ہے جہاں وہ جن گلیوں میں جن سڑکوں پہ وہ گزرا ہو نا, وہ دل چاہتا ہے وہاں جانے کو. قدرتی محبت ہوتی ہے, جب لاہور پہنچتا ہے تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے. یہ سم ٹائم کراچی والے سمجھتے نہیں, اگر انہیں کہو نا کہ لاہور لاہور ہے وہ برا بنا چاہتے ہیں کہ بھائی کیوں لاہور لاہور ہے. کراچی بڑا, اس سے کراچی کی جو رونق ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن اب کون سمجھائے کہ جو جہاں پیدا ہوتا ہے. اپنی جگہ خوبصورت ہے, اسلام پاکستان کے سارے شہر بہت خوبصورت ہے. خاص طور پہ آپ دیکھیں نا, اسلام آباد ہے, لاہور ہے, کراچی ہے, پشاور, ہر شہر, کوئٹہ, ہر شہر کی اپنی. تو گھومنے جب جاتی ہیں پاکستان میں کہیں تو کون سی جگہ فیوریٹ ہے آپ کی؟ مجھے اسلام آباد زیادہ اچھا لگتا ہے. اسلام آباد زیادہ اچھا لگتا ہے. تو جب باہر جاتی ہیں تو آسٹریلیا ہی جاتی ہیں آپ؟ میں یو کے, آسٹریلیا, ڈفرینٹ کنٹریز جا چکی. ڈفرینٹ کنٹریز جا چکی ہے. چلیں جی زبردست. اب آ جاتے ہیں اصل مدعے پہ. اب جو حالات ہیں, مہنگائی نے جتنا اس وقت پریشان کر کے رکھ دیا ہے غریب آدمی کو کہ اگر آپ باہر نکلتے ہیں کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی. لوگ بلز پے کر کر کے ختم ہو چکے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب نا, وہ کہتے ہیں نا کہ خون کا آخری قطرہ بھی شاید نہیں چھوڑنا ہے. اس صورت حال میں جب آپ اپنے حلقے میں نکلتی ہیں تو کس طرح پھر آپ لوگوں کو حوصلہ دیتی ہیں, کیا صورت حال ہوتی ہے؟ اس میں نو ڈاؤٹ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی, خاص طور پہ جو پیٹرول کی پرائسز دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں, بجلی کے خاص بہت زیادہ, مطلب کتنا انسان کم کرے. پنکھا تو ضروری ہے, لائٹ ضروری ہے, استری ضروری ہے, پانی کی موٹریں ضروری ہیں. اب اس پہ اگر 30,000 20,000 بل آتا ہے تو جس کی 30,000 35,000 روپے تنخواہ, اس کے لیے تو گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو اس ملک میں تبدیلی کے نام پہ تباہی آئی, اور انہوں نے جو جس طرح کے معاہدے کیے اور جاتے جاتے یہ کہا کہ ہم بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہے ہیں, تو وہ بارودی سرنگیں آج پھٹ رہی ہیں. اور جو عوام کے اوپر, اور ہم سب متاثر ہیں اس سے, کیونکہ ہم لوگ بھی کوئی بہت بڑے لینڈ لارڈ, یا آج کل تو جو جن کی فیکٹریز ہیں, جن کے جو لینڈ لارڈ ہیں, ان کے لیے بھی زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. کیونکہ جب وہ فیکٹری جب بھی چلیں گی, جب ان کے بلز اتنے زیادہ آتے ہیں, کروڑ روپے میں آ رہا ہے, تو ان کو فائدہ نہیں, تو لوگ بند کر کے اپنا سرمایہ لے کے باہر جا رہے ہیں. یہ بہت تشویشناک صورت حال ہے, اور بالکل اس سے کوئی دو رائے نہیں. جب ہم عوام میں جاتے ہیں تو عوام جو ہے اس وقت وہ ہم پر امید کی نظر سے دیکھتے ہیں, کیونکہ اس وقت ہمارے دور میں تو پھر بھی مہنگائی بھی کم تھی, روزگار بھی مل رہا تھا, لوگوں کو نوکریوں بھی بہت زیادہ دی گئی. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جو 5 سال تھا یہ بہت ہی زیادہ اذیتناک تھا عوام کے لیے, اور اب مزید جو ہے وہ. لیکن شاہدہ صاحبہ ابھی آپ کو پتہ ہے, دیکھیں جو بھی حکومت آتی ہے نا, وہ یہ بولتی ہے کہ جی انہوں نے یہ بگاڑ پیدا کر دیا ہے, لیکن ہمارے پاس اس کا حل ہے, ہم ملک کو نکالیں گے اس بحران سے, تو جی ہم پہ اعتماد کریں آپ. ابھی یہ جو پی ڈی ایم کا دور تھا جس میں آپ لوگ اتحادی تھے ان کے ساتھ, نون لیگ کے ساتھ, انہوں نے بولا جی ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے. بس ڈیفالٹ سے ہی بچایا ہے, اس کے علاوہ تو آپ خود دیکھیے کہ جس طرح کی ان کی ڈیلنگ ہوئی آئی ایم ایف کے ساتھ, کہ آج جو انٹرم سیٹ اپ آیا ہے وہ آئی ایم ایف سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے ریلیف دینے کے لیے, تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ پھر کس طرح کی پالیسیز یا اسٹریٹجی تھی کہ جو اور قہر بن کے نازل ہو گئی پھر اس کے بعد؟ دیکھیں ایک چیز تو ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہونے کے بعد ملک کا کیا حال ہوتا ہے.
جب ہمیں اقتدار ملا تو اس وقت بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اتنی بدترین صورتحال ہے. نظر تو آ رہا تھا کہ صورتحال معیشت کی بہت بری ہو چکی ہے, لیکن جب آپ گورنمنٹ میں آ کے بیٹھے اور آپ کو ٹائم کتنا ملا, 7 سال کے اندر آپ نے وہ ملک جو ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا, جو سری لنکا سے بدترین کنڈیشن میں پہنچایا جا رہا تھا, جو ملک دشمن قوتیں اس کو ڈیفالٹ کرنے جا رہی تھیں, وہ سوچے کہ اس کو چیئرمین صاحب نے دن رات دورے کیے مختلف ممالک کے. سعودی عرب سے آپ کو پیسے ملے, آپ کو دبئی سے ملے, آپ کو چائنا سے ملے, حالانکہ یہ وہ کنٹریز تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ قطع تعلق کر لیا تھا. سعودی عرب آپ سے ناراض تھا, دبئی آپ سے ناراض تھے, عرب امارات کے تمام کنٹریز. اس کے علاوہ چائنا سے آپ نے اپنا سی پیک رول بیک کر دیا تھا. اور یہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب جو ایک بہترین فارن منسٹر دنیا میں ثابت ہوتے, انتہائی کم ٹائم 7 سال کے اندر انہوں نے پاکستان کا امیج بہتر کیا. پاکستان وہ جو ڈیفالٹ ہونے جاتا ہے نہ صرف اس سے بچایا بلکہ اس کو وہ قرضے دلائے. IMF سے جو معاہدے ہیں آپ جب جا کے دیکھتے ہیں 2019, 2020, 2021 اس وقت جو معاہدے کیے گئے وہ وہی معاہدے کنٹینیو تسلسل کا حصہ ہیں جس کی وجہ سے ہی ساری پرابلمس ہو رہی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں حکومت ملی تو ہمارے پاس کوئی جادو کا چراغ ہے. جب تک تمام پولیٹیکل جماعت بیٹھیں گے نہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, جس کو بارہا ہم نے جب اپوزیشن میں تھے, جب گورنمنٹ میں آئے, سب کو کہا کہ بیٹھ کے اس کا حل نکالنا ہے, ورنہ کب تک ہم IMF کی شرائط کو مان کر اپنی عوام کا اس طرح سے استحصال کرتے رہیں گے. اچھا, اب سیاست میں نا کسی ایک سٹانس پر ڈٹ کے کھڑے ہونا آسان نہیں ہوتا. آپ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ جی الیکشن 90 روز میں ہونے چاہیے, کیونکہ جب تک کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں آئے گی, کیونکہ ہماری جو اکنامیکل اسٹیبلٹی ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بالکل. ایک پراپر گورنمنٹ آئے, اپنا مینڈیٹ لے کے آئے, پراپر اسٹریٹجیز بنائے, اس پہ کام ہو تو شاید صورتحال کچھ بہتری کی طرف جائے گی. لیکن الیکشنز کی کوئی صورت نظر ہی نہیں آ رہی ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں 90 روز میں ہوں, کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. پھر ہلکا بندیاں, ایسی چیزیں اب شروع کی گئی ہیں کہ جو ڈیلنگ ٹیکٹکس کی طرح مطلب کام کر رہی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے, یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری نہیں کریں گی, یا تو وقت سے پہلے چلے جائیں گی یا ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ پولیٹیکل جماعتوں نے متحد ہوئیں اور یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی. اسمبلیوں نے مدت پوری کی. اب فوری طور پہ جب کیئر ٹیکر اناؤنس ہو جاتی ہے گورنمنٹ, تو اس کے بعد الیکشن کمیشن فوری طور پہ ڈیٹ اناؤنس کر دیتا ہے. لیکن الیکشن کمیشن تعطل کا شکار ہے. مستقل جو ہے وہ کبھی وہ سینسس کے پیچھے چھپنا چاہ رہے ہیں, کبھی وہ ڈیلیمیٹیشن کی بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کا اپنا ایک آئینی قانونی موقف ہے کہ وہ ہمیشہ آئین کے ساتھ کھڑی رہی ہے. آئین کے خالی ہیں پیپلز پارٹی, اور اس نے ہمیشہ آئین کی بالادستی کی بات. میں جب کسی پیپلز پارٹی کے رہنما سے بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم الائز تھے, اب وہ گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے. بالکل. اب ہمارا اپنا نظریہ, ان کا اپنا نظریہ, ہم چاہتے الیکشن ہو, وہ چاہتے نہیں ہو. لیکن دیکھیں, جب الائز کسی کے ہوتے ہیں نا تو آپ کے ٹرمز تو اچھے رہے نا ان کے ساتھ. پتہ نہیں کیوں جب ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو عوام کی, ایک ملک کے مفاد کے لیے ہے, تو اس میں آپ ان کو منا نہیں پا رہے, وہ آپ کو منا نہیں پا رہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں, ہم نے ملک کی مفاد کے لیے, جس طرح آپ سے میں نے کہا کہ میثاق معیشت کرنے کے لیے ہم عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تیار تھے. اس وقت جب وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے, انہوں نے لاکھ اپوزیشن کو چور کہا, ڈاکو کہا, کسی سے ہاتھ نہیں ملایا, کبھی کسی سے بات نہیں کی, لیکن اس وقت بھی ہم نے ملک کے لیے ایک ہونا چاہا. اور اسی طرح جب PDM کو حکومت ملی تو ہم الائنس ضرور ہوئے, لیکن ہماری اپنی نظریہ ہے, ہمارا اپنا پولیٹیکل نظریہ ہے, تھیوری ہے, ہم نے اپنے نظریے کے ساتھ رہے. اور اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ جب اسمبلی مدت پوری کر رہی تھی تو پیپلز پارٹی کے کسی منسٹر نے, کسی لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن جو ہے 90 ڈیز کے بعد بھی ہوں گے. لیکن PMLN کی صفوں سے آواز آنے لگی تھی, اور اس وقت بھی ہم نے یہ منع کیا تھا کہ نہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس اپنی اسپیچ میں کہا کہ جیسے ہی اسمبلیاں مدت پوری کر رہی ہیں, اس کے بعد جو ہے ECP کو چاہیے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, کہ وہ ڈیٹ اناؤنس کر. صدر سے ملنے کو تیار نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان, صدر ڈیٹ اناؤنس نہیں کر سکتے. اس پہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا. معذرت چاہتی ہوں, کانسپریسی شروع ہو گئی. آپ کا ایک تجربہ ہے, آپ 25 سال سے سیاست میں ہیں, اکتوبر نومبر الیکشن ہو رہا ہے یا جنوری فروری میں ہی جائے گا؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی کی تو پوری کوشش ہے کہ اکتوبر نومبر تک الیکشن ہو جائے. اگر نہیں ہوتا پھر دیکھیں, یہ اب
پیپلز پارٹی تو الیکشن نہیں کرائے گی, ادارہ ہے الیکشن کمیشن. پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, آئینی حدود میں رہتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں. بالکل. پیپلز پارٹی نے اپنا CEC کا اجلاس بلایا, اس میں لائحہ عمل طے کیا اور اپنا اعلامیہ جاری کر دیا کہ ہم 90 دن کے اندر الیکشن چاہتے ہیں. ہمارے جو قیادت تھی وہ جا کے چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات کی اور اس میں اپنا موقف دیا. اچھا, آپ کچھ اب اگر نہیں 90 ڈیز میں ہوں گے تو پیپلز پارٹی پھر اپنا آگے کا لائحہ عمل پھر بتائے گی کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے, سڑکوں پہ آنا ہے, جو بھی کرنا ہے وہ ہمارا نیکسٹ. اچھا شاہدہ صاحبہ, کچھ ایسی خبریں گردش میں ہیں, میں آپ سے کھل کے پوچھتی ہوں کہ اپنے اس ڈانس پہ ڈٹے ہونے کی وجہ سے آپ کو آگے مشکلات فیس کرنا پڑ سکتی ہیں, تو آپ لوگ تیار ہیں؟ دیکھیں, آسان نہیں ہوتا. آپ سچ بولیں, آپ حق بات کریں, آپ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کریں, آپ جمہوریت کی بات کریں, آپ پارلیمان کی سپرمیسی کی بات کریں. ہم نے پہلے بھی اپنے لیڈروں کو کھویا ہے انہی باتوں پر. آپ نے دیکھا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ایک ناکردہ جرم میں انہیں ہینگ کر دیا گیا. ان کا کیس آج بھی عدالت میں زیر التوا ہے اور اس پہ کبھی بھی عدالت نے فائل کو اٹھا کے دبا دیا, نہیں نکالا. اسی طرح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک جلسے سے خطاب کر کے نکلی تھی, انہیں راول پنڈی میں شہید کر دیا گیا. آج تک ان کے کیس کو بھی. اچھا, ویسے اس پہ تو میں آپ کو روکوں گی کیونکہ یہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے. آپ لوگوں کی گورنمنٹ اس کے بعد رہی ہے 5 سال. آپ کیوں, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ لوگ کیسے ان کے مجرمان کو پکڑ نہیں سکیں یا ان کو سزائیں اس طریقے سے پراپرلی نہیں ہو سکیں. میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, پیپلز پارٹی نے ماہرین کی ٹیم بلائی اسکاٹ لینڈ سے, یاد ہوگا. جی بالکل یاد ہے. اور ہم نے اس کیس کو کھلوایا. پیپلز پارٹی کر سکتی تھی گورنمنٹ میں یہ کہ کیس کو کھلوا سکتی تھی. کیس کو انہوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلا کے اس کو اوپن کروایا, لیکن آپ نے دیکھا کہ ججز نے, عدلیہ نے اس کیس کو آگے لے کے چلنا عدلیہ کا کام ہوتا ہے. وہ جسٹس دلانا عدلیہ کا کام ہوتا ہے, حکومت کا کام نہیں ہوتا. حکومت تو خود روز عدلیہ میں کھڑی ہوتی ہے عدالتوں میں, تو یہ ان کا کام تھا. وہ عدلیہ نے اپنا کام نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے 70,000 سے زائد ورکروں نے کوڑے کھائے, پھانسیوں پہ لٹکے, قید و بند کی صورتیں برداشت کی, صرف حق بات کہنے کے لیے. شاہدہ صاحبہ, اب یہ چیز جو کہ جڑی ہوئی ہے, آپ خود بھی زیادہ بہتر سمجھتی ہیں, میں آپ کو کیا ہی بتاؤں گی. ہمارے ملک میں جو فیصلے ہوتے ہیں نا, وہ سیاستدان نہیں کرتے. آپ اس کو اچھی طرح جانتی ہیں. وہ تیسری قوت ہوتی ہے, وہ بھی انوالو ہوتی ہے جو فیصلے کرتی ہے. یہ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال ہے بنی ہوئی کہ الیکشن کو بھی التوا میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا پھر میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں اسٹیبلشمنٹ کا کردار آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان دنوں میں؟ الیکشن ہوں گے, وہ کروائیں گے, وہ کروانا چاہیں گے تو ہو جائیں گے, سمپل. دیکھیں, ایسا ہرگز نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں فیصلے سارے اسٹیبلشمنٹ یا کوئی اور کرتا ہے. فیصلے پولیٹیکل جماعتیں ہی کر سکتی ہیں, اور آپ نے دیکھا اس ملک میں بار بار ماشاء اللہ لگا انفلوئنس ہوتا ہے. پھر ایک میں کمپلیٹ جی بار بار ماشاء اللہ لگا کر یہ کوشش کی گئی کہ ان کے فیصلوں کو مسلط کیا جائے. کیا ہوا, آپ نے 2018 میں ایک ایسی پولیٹیکل جماعت جس کا کوئی گراس روٹ پہ وجود نہیں تھا, اس کو بنا کے سنوار کے سجا کے پیش کیا گیا, میڈیا استعمال کیا گیا, سوشل میڈیا استعمال کیا گیا. کیا ہوا, وہ تجربہ بھی فیل ہوا. اس سے پہلے جنرل مشرف آئے, ایڈمنسٹریٹر بنے اور ایڈمنسٹریٹو پاور کے ساتھ آئے. کیا ہوا, وہ تجربہ بھی فیل ہوا. پاکستان کو اور دہشت گردی کے آگ میں دھکیل دیا گیا. جنرل ضیاء آئے, انہوں نے بھی پاکستان کو لسانیت, فرقہ واریت اور انتہا پسندی کی آگ میں دھکیل دیا. پاکستان ترقی کرنے کے بجائے اور پیچھے چلا گیا. جب بھی فیصلہ ہوا پولیٹیکل جماعت نے کیا, 73 کا کانسٹیٹیوشن پولیٹیکل جماعتوں نے مل کر بیٹھ کر دیا. جو متفقہ آئین تھا پارلیمان پولیٹیکل جماعتوں نے دی, 18ویں ترمیم پولیٹیکل جماعتوں نے بیٹھ کے دی. تو جب پاکستان کی ترقی کی بات ہوتی ہے تو پھر پولیٹیکل جماعتیں بیٹھتی ہیں, پھر وہ قوتیں جو تجربے کرتی ہیں وہ پھر بیک پہ آ جاتی ہیں, کیونکہ وہ ان کا کام نہیں ہے. سیاست, یہی تو پرابلم ہے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر اپنا ٹینیور پورا نہیں کر پاتا. قوتوں کا بھی کردار ہوتا ہے, پھر اپوزیشن والے بھی اپنے مسئلے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر پرائم منسٹر یہ کہتا ہے جی یہ والا بحران آ گیا, یہ آ گیا, مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا, مجھ سے میری تختہ الٹ دیا گیا, میں کیا کر سکتا ہوں. پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن دیکھیں, اگر ہم بہانے بنائیں تو بہت کچھ کیے جا سکتے ہیں, لیکن جب 2008 سے 13 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, ہم ایک سادہ اکثریت کے ساتھ تھے. ہم کوئی 2/3 میجورٹی کے ساتھ فرمائش پر نہیں آئے تھے, اور سادہ اکثریت میں ہم تمام کولیشن پارٹنرز کو لے کر چلے.
ہم نے 18th امینڈمنٹ میں جو سکسیزفلی کامیابی کے ساتھ کیا، جس میں کہ خیبر پختونخوا کا جو نام تھا رکھا گیا، FWP جو نام تھا اس کو چینج کیا گیا، گلگت بلتستان کو تسلیم کیا گیا، صوبائی خود مختاری کی گئی. یہ بالکل آپ لوگ کے کریڈٹ پہ ہے، آپ کے کریڈٹ پہ ہے. ابھی اچھا چلیں مجھے یہ بتائے گا، اب الیکشن کیونکہ تقریباً سر پر ہی ہے، آپ لوگوں کی تیاری کیا ہے؟ کیمپین کب سٹارٹ ہو رہی ہے؟ پھر پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، اس میں کیا آپ لوگوں کو ریگین کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی؟ KP میں کیا سچویشن ہے؟ آپ لوگ کتنے تیار ہیں الیکشن کے لیے؟ دیکھیے، میں نے آپ سے بیٹھنے کے ساتھ کہا کہ ہماری الیکشن کی تیاریاں چل رہی ہیں اور ہم گراس روٹ پہ جا کر کام کر رہے ہیں. ہم اپنی تنظیم کو ری آرگنائز کر رہے ہیں، جہاں جہاں ڈویژنل پریزیڈنٹ، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، میل تنظیم، فیمیل تنظیم، PSF، یوتھ، ہر ایک اپنے کام میں لگ گئی. لیڈرشپ نے ہمیں کیا نیریٹو لے کے جا رہے ہیں اس مہنگائی میں؟ ہم یہی نیریٹو لے کے جا رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی پاکستان کو بچایا تھا، اب بھی بچا رہے ہیں. جو ہم نے ہیلتھ کی فیسلٹیز، جو ایجوکیشن کی، جو روزگار دیے ہیں، اور جو مزید ہم یوتھ پالیسیز لے کر آ رہے ہیں، وہ تمام اپنا پارٹی کا منشور لے کے جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی نے جو ماضی ہے، دیکھیے اس وقت پاکستان میں 3 جماعتوں کو آزما چکے ہیں پاکستانی عوام، جس میں پیپلز پارٹی، PMLN اینڈ PTI، جس کو بنا کے لایا گیا تھا. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ روزگار کس کے دور میں ملا، سب سے زیادہ فیسلٹیز عوام کو کس دور میں دی گئی، تو وہ لوگ انہی کو چوز کریں گے. میں سمجھتی ہوں پیپلز پارٹی کا ماضی بے داغ ہے. ماضی میں جو انہوں نے عوام کی خدمت کی، ہم اس ماضی کو لے کے جائیں گے بہتر مستقبل کے لیے. کیا آپ لوگوں کا نعرہ ہوگا؟ کیونکہ اس وقت جو نعرہ آپ لوگوں کا آلریڈی ہے، اشد ضرورت ہے عوام کو بیسک نیسیسٹیز کی. دیکھیں کپڑے نہیں ہے، روٹی نہیں ہے. ہمارا جو بھٹو صاحب نے نعرہ دیا تھا، روٹی، کپڑا اور مکان. پھر ہمارے پاس تعلیم اور صحت جو بی بی صاحبہ نے دیا تھا، یہ ہمارے مینیفیسٹو میں شامل ہے. اس کو لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو وعدہ ہے اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش. اچھا، یہ جو بھی آپ لوگ لائز تھے PDM حکومت میں نون لیگ کے، ڈو یو تھنک کہ آپ کو اس چیز کا نقصان آگے آنے والے الیکشن میں کہیں نہ کہیں ہوگا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی ہوں، کیونکہ دیکھیں سب کو اندازہ ہے کہ جو PDM میں ہم شامل ہوئے تھے اس وقت جو ملک کو جو ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، ملک کو جو سیاسی اور معاشی بحران تھا اس کی وجہ سے، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنا جو ہمیں منسٹری ملی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تھی، اسی طرح فارن منسٹر اور اس کی کامیابی دیکھیں، فارن پالیسیز ہماری بہترین تھی. اس کے علاوہ آپ نے کلائمیٹ چینج پہ جو لاس اینڈ ڈیمیجز کے حوالے سے پاکستان ایک ہسٹوریکل سکسیس حاصل کی محترمہ شیری رحمان صاحبہ کی محنت کی وجہ سے. تو ہمارے پاس جو منسٹریز تھی وہ اور خاص طور پہ جو انڈسٹری پروٹیکشن میں جو گھی کا کرائسس تھا، تو ہمارے جو منسٹر مخدوم محمود صاحب، وہ خود اپنے ذاتی خرچ پہ اپنے پلین سے گئے ہیں انڈونیشیا، اور وہاں سے وہ آئل کا جہاز پرچیز کیا. تو ہماری منسٹریز کی جو کامیابی ہے وہ الگ ہی نظر آئی. یہی پھر عوام میں بتائیں گے بھی اور ان کو کنونس کریں گے. لیکن ابھی یہ جو حالیہ ہم نے شوگر پرائس ہائک دیکھا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ آگے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہمیں بالکل آمنے سامنے دکھائی دے گی. پھر وہ کہتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر نواز شریف، آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہتے ہیں کہ جی وہ اگلے پرائم منسٹر ہوں گے. تو یہ پھر آگے وہ محاذ آئی کہ یہ صورتحال تو نہیں بننے والی؟ نہیں، میں سمجھتی جمہوریت کا حسن یہ کہ یہ عوام فیصلہ کرتی ہے، نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتی ہوں. مختلف چینلز پہ بیٹھ کے انکل بات تو کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل ہوتا ہے حلقوں میں جانا، وہاں پر ایک UC جیتنا اتنا مشکل ہوتا ہے، اور پورا NA کا الیکشن جیتنا اتنا آسان نہیں ہوتا. لوگوں کو ایک ہم سب سے زیادہ عوام کو آنسریبل ہوتے ہیں، عوام ہم سے پوچھتی ہیں، اور سب سے مشکل کام میں سمجھتی ہوں سیاست ہے، جہاں آپ ڈائریکٹ آپ کو عوام جو ہے وہ ان کو آپ نے آنسریبل ہو کے انہیں جواب دینا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. عوام جسے منتخب کرے گی وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوگا. تو بلاول بھٹو زرداری کو پھر آپ پرائم منسٹر کے روپ میں دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری محنت ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. زرداری صاحب کا بھی میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں بلاول کو میں وزیر اعظم بنے ہوئے دیکھوں. تو دیکھتے ہیں آگے سچویشن کس طرف جاتی ہے، کیا صورتحال بنتی ہے. مجھے یہ بتائے گا صدر صاحب جا رہے ہیں؟ جانا تو چاہیے. کچھ ایسی خبریں سننے میں آ رہی ہیں نا کہ ریزائن کر دیں گے وہ، یا چلے جائیں گے وہ، یا ٹینیور پورا کریں گے. جانا تو چاہیے. لگتا کیا؟ دیکھیں ان کو تو چلے جانا چاہیے، ویسے بھی اب ان کی مدت بھی پوری ہو رہی ہے تو انہیں خود ہی چلے جانا چاہیے. پوری کرنے سے پہلے یا پھر پوری کر کے ہی جائیں؟ اب تو پوری ہو ہی رہی ہے 4 دن کے بعد. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی میں سن رہی تھی وکلا برادری الگ سراپا احتجاج ہے، وہ ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کی گورنمنٹ بنتی ہے تو دیکھیے قانون سازی کی
بہت سخت ضرورت ہے اس ملک میں. ریفارمز ہمیں ہر فیلڈ میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں چاہیے. انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جتنے بھی یہ سرکاری افسران ہیں نا, ان سے بجلیاں جو یونٹس ان کو فری ملتے ہیں واپس لیے جائیں, ان کے ٹیلی فون کی جو لائنز ان کو فری ملتی ہیں وہ ان سے واپس لی جائیں, ان کے پیٹرول کم کیے جائیں. یہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, مراد بھی لے رہے ہیں, اور پس ہم رہے ہیں, غریب ایک پس رہا ہے. آپ کتنی متفق ہیں اس مطالبے سے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں سرکاری ملازموں کی تو آپ کو پتہ ہے سیلری بھی کم ہوتی ہے. اگر ان کو جو اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں کچھ اگر یونٹ دے دیے جاتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو ایکسٹرا بجلی لے رہے ہیں, آپ بات کریں تو ہر مراد یافتہ طبقے کے ساتھ آتی ہے نا. پھر تو ججز سے شروع ہو جائے تمام. ہمیں تو نہیں ہوتا, پولیٹیشین کا تو صرف نام بدنام ہے, لیکن اگر ہم فار ایگزامپل میں اگر MNA ہوں اور میں اسلام آباد میں بھی مجھے لاجی سے لاٹ ہے, تو مجھے اسلام آباد کے بھی گھر کے بجلی کا بل دینا اور یہاں کے بھی گھر کا بجلی کا بل دینا. تو ہم پولیٹیشین تو ویسے ہی آپ لوگوں کے بارے میں تو مشہور ہے بہت پیسہ ہے. نہیں ایسا ہرگز نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. شاید پانچوں کہتے ہیں نا انگلیاں برابر نہیں ہوتے. پیسہ اللہ کرے کہ ہونا چاہیے, سب کے پاس ہو, لیکن جو محنت سے اگر پیسہ آپ کو آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. ہر انسان یعنی مہنگائی نے آپ کو بھی افیکٹ کیا ہے؟ سب کو افیکٹ. اچھا ویسے ایک بات بتائیں, گھر میں بناتی ہیں بجٹ وغیرہ یا پھر بس کھلا ہی راشن آتا ہے اور بس گھر چلتا ہے؟ خواتین عمومی طور پہ کرتی ہیں نا, گھریلو خواتین. لازمی بات ہے, بجٹ کے بغیر تو چلنا ہی مشکل ہے. اور آپ اندازہ کر لیں کہ اگر میں اپنے گھر کا کام کرتی ہوں تو میں کوئی اتنی وہ نہیں, اور ہمیں کرنا بھی چاہیے ہر ایک کو اپنے گھر کا کام. جب ہم باہر ملک میں جاتے ہیں جب بھی تو کرتے ہیں نا. اگر آپ چلیں, میرے پاس کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے میں آپ سے کوئکلی جواب چاہوں گی, ریپڈ فائر. اگر سیاستدان نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ کوئی سوشل ورک کر رہی ہوتی, کام تو کرتی. یعنی کہ کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ ہی ہوتی. پیپلز پارٹی یا نون لیگ؟ پیپلز پارٹی میں تو آپ ہیں. پیپلز پارٹی, نون لیگ یا پھر PTI؟ نہیں, میں پیپلز پارٹی کے علاوہ تو کسی جماعت کا تصور نہیں کر سکتی. ہاں سوشل ورک الگ بات ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے علاوہ میرا کوئی تصور نہیں. بریانی آئیڈیالوجیکل, بریانی یا حلیم؟ بریانی. ہائے کراچی والے جو ہے نا وہ بریانی کے بغیر ان کا کراچی ایسی بریانی ملتی بھی کہیں نہیں. لاہور میں بریانی کو پلاؤ کہتے ہیں, میں اکثر کہتی ہوں, وہ اچھے نہیں ہوتے. بالکل. اچھا جی, اور اچھا میوزک میں آپ کو اگر رفیع صاحب اور مہدی صاحب میں سے کسی ایک کو کہا جائے تو کس کو چوز کریں گے کہ سننا ہے میں نے؟ دونوں ہی اچھے. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ شوق کس کا ہے؟ اچھا موبائل, اچھی گاڑی, اچھا پرس, شاپنگ, کیا پسند ہے؟ نہیں بس ان سب چیزوں کا کوئی شوق نہیں. تو پھر جو ہابیز کیا ہیں؟ ضرورت کے تحت آپ کو کپڑے پہننے چاہیے جہاں جا رہے ہیں اس حساب سے. اور شاپنگ کا میں بہت زیادہ شاپنگ بس میری 5 منٹ میں ہوتی ہے. جو چیز مجھے اچھی لگی خرید لیتی ہوں, بس جو ایک نظر میں اچھی لگے. کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ کتابیں پڑھنے کا شوق. کس کو پڑھتی ہیں؟ کتابیں جو اچھی لگے وہ بس پڑھ لیتی ہوں. اسٹڈی کا ہے, مطالعے کا شوق کم. غصہ کیسے کنٹرول کرتی ہیں؟ بہت کم کرتی ہوں. بہت کم کرتی ہیں؟ غصہ کرتی ہوں. بلڈ پریشر نہیں ہوتا ہوگا؟ نہیں, میرا لو ہی رہتا ہوا. لو رہتا ہے, الحمدللہ. اچھا تو جب بہت خوش ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ بہت خوش ہوتی ہوں تو بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں. بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں. اچھا کبھی کوئی ایسی بات جو آپ کے دل میں ہو اپنے ہسبینڈ کے لیے یا بچوں کے لیے یا اپنے امی کے لیے یا اپنے فادر کے لیے جو آپ نے کبھی نہیں کی, اگر آپ شیئر کرنا چاہیں اس پلیٹ فارم کے توسط سے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں. میں اپنے بچوں کے ساتھ, بچے میرے دوستوں کی طرح ہیں اور میں ان کے ساتھ ہر بات شیئر کرتی ہوں, مجھ سے ہر بات شیئر کرتے ہیں. اور والدہ کے ساتھ بھی میں دوستوں کی طرح. یہ جو 25 سال کی رفاقت ہے سیاست سے, کوئی ایسا لمحہ آیا کہ سوچا آپ نے کہ میں غلط جگہ پہ آ گئی, مجھے نہیں کرنی تھی؟ نہیں, کبھی نہیں. کوئی ایسا لمحہ جو ہمیشہ یاد رہے گا؟ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے ہمیشہ لائف ٹائم یاد رہتی ہیں. اس میں میں سمجھتی ہوں کہ حج جو میں نے کیا وہ مجھے بڑا یاد رہتا ہے. کبھی سوچا کہ سیاست چھوڑیں گی تو کیا کریں گی؟ ہاں, میں نے اول تو سیاست چھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے, اور اس کے بغیر جینا مشکل ہے. یہ پیشن ہے. اچھا ویسے تو آپ ماشاء اللہ ہومیوپیتھی بھی جانتی ہیں, فزیو تھراپسٹ بھی ہیں, تو پیشنٹس وغیرہ کو ڈیل کرتی ہیں یا بس یہ میں نے بہت کیا لیکن اب ٹائم نہیں ملتا. اور لیکن ابھی تک میرے پیشنٹس جو ہیں وہ مجھ سے فون جو پوچھتے ہیں یہ تکلیف ہے تو میں انہیں میڈیسن واٹس ایپ کر دیتی ہوں کہ یہ لے لیں. کسی سیاستدان نے کبھی نہیں پوچھا یا کہا ہو کہ ذرا ہمارا بھی کوئی علاج کر دیں؟ نہیں ہوتا ہے کہ کبھی اگر بہت آج کل جو خاص طور پہ آپ کے کرونک
ڈیزیز ہوتی ہیں اس کے اندر ہومیوپیتھک بہت اچھی. اچھا میں چاہوں گی آخر میں, کیونکہ آپ ویمن اسٹڈیز بھی کر رہی ہیں, PhD میں کر رہی ہیں, پھر آپ نے خواتین کے لیے بڑا کام کیا, تبھی آپ ویمن پارلیمنٹیرین جو کوکس ہے اس کی ہیڈ بھی ہیں, تو کوئی میسج آپ دینا چاہیں تو دیجیے, اور وومن امپاورمنٹ لے کے پاکستان میں آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو کام کرنا چاہیے. پاکستان کی ہمیں ایک مرد کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے. جو ہم مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں, تو جب گھر کے تمام افراد کام کریں گے تو اس میں ہمیں مہنگائی سے نمٹنے کی زیادہ صلاحیت ہوگی. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں مہنگائی ہے اور دنیا میں مرد اور عورت تمام کام کرتے ہیں. تو خواتین کو امپاورمنٹ کرنے کے لیے میں یہی کہوں گی, خواتین گھر میں بیٹھ کے کام کریں, باہر نکل کے کریں, جو بھی کر سکتی ہیں. اس کو معیوب نہ سمجھا جائے, یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں, بچوں کو دوست بنائیں. ہم بجائے اس کے کہ اپنا ٹائم موبائلس پہ, ویڈیو پہ, اس پہ دیکھ کر ضائع کرتے ہیں, اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں, اپنے گھر کو دیں, فیملی کو دیں, اور اپنی سوسائٹی کو بہتر کرنے میں اپنا رول پلے کریں. تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, اور اخلاقاً طبیعتاً آپ بڑی خوش مزاج ہیں, اور میں یہی ایکسپیکٹ کر رہی تھی, کیونکہ میں انسان چہرے سے نا بہت کچھ کسی کے پڑھ لیتا ہے, جو اچھے آبزرورز ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ مجھے جو میں آبزرو کرتی ہوں بس صحیح نکلتا ہے. تو بہت اچھا لگا, ریئلی نائس میٹنگ یو, اور انشاءاللہ ناظرین نیکسٹ ٹائم پھر سے کسی زبردستی شخصیت کے ساتھ جو اپنے میدان میں, اپنی فیلڈ میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں, اچیورز ہیں, کس طرح زندگی گزار رہے ہیں, کیسے یہاں تک پہنچے ہیں, ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں, آپ تک پہنچاتے ہیں. تو یہی کوشش جاری رہے گی, اور اگلے پوڈ کاسٹ تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.